बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। एज पर प्रेडिक्शन, जैसा कि रात को ही कह दिया गया था कि नए कानून के तहत अब मुकदमे बनेंगे, क्योंकि रात को जिस तरीके से 7:03 के बाद से ये इंटेंशन क्रिएट कर दी गई थी DC इरफान मेमन के फरमाइशी बीपर्स के बाद, कि जब उनको हुक्म दिया गया था कि तमाम चैनल्स को आपने बीपर देना और तमाम चैनल्स ने इस हुक्म की तामील की थी, तो उसके बाद इतना अंदाजा हो गया था कि 7 बजे तक का वक्त हो। 7:03 पर बाकायदा लोगों को रोक टोक भी शुरू हो गई थी और वो बीपर्स देना शुरू भी हो गए थे और कहा था कि अब लाइटें शाइटें और ये तमाम मामलात को हम बंद कर देंगे। तो समझ आ रही थी कि जानबूझ के ऐसा सीन जरूर क्रिएट करना है। और फिर तकरीबन जलसागाह से 12 किलोमीटर दूर जाके टीयर गैस भी जिस तरीके से फायर हुई, हालांकि कोई विजुअल ऐसा नहीं है जिसमें पब्लिक ने कोई पथराव किया हो। मैं चैलेंज करता हूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म, मुझे कोई ऐसा विजुअल जरूर दिखाएं जिसमें पब्लिक ने कहीं पथराव किया हो पुलिस के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से ये सारा सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, उसका समर जो है वो सारी चीजें पूरी बैकग्राउंड है सर। उसके बाद जिस तरीके से सामने है वो रद्द-ए-अमल अब आना शुरू हो गया जी। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जिसमें उमर अयूब सर फहरिस्त हैं, जरताज गुल सर फहरिस्त हैं, और ये इजाजतनामा जिसके नाम पर था वो थे आमिर मुगल समेत तमाम जितनी सफ़े अव्वल की जो क़यादत है वो, और 50 अफराद के खिलाफ, जी हाँ, उनको नामजद किया गया है। और ये है उस कानून की असलियत जो इरफान सिद्दीकी साहब ने 2 दिन पहले सेनेट से बिल मंजूर करवाया और जिसको 1 दिन पहले इस जलसे से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पर गजट नोटिफिकेशन के अंदर शामिल किया। ये है उस कानून की हैसियत। वो था बेसिकली 8 सितंबर के मामले में जो एक प्लान बना हुआ था, क्योंकि ऑर्डर टेकर तो ये सारे हैं ना, वो जो प्लान जो बना हुआ था ना उसकी एग्जीक्यूशन तभी होनी थी जब ये एक नया कानून बनता। अदरवाइज बगैर इजाजत जलसा तो आज तक कोई कर ही नहीं सका। ये तो डंडे डोली से जिसने करना हो तो वो कर ही लेता, और दफा 144 वाकई काफी रहती। लेकिन ये जो 3 साल और फिर दूसरी बात 10 साल की जो इजाजत है ना, वो सजा है ना, वो शायद इसी वजह से रखी थी कहीं। बहरहाल उसकी वजह यही थी क्योंकि दुनिया को ऐसा ही लगना चाहिए। तो जो टाइमली जो हिट थी वो ये कानूनी था। और अब इस FIR के तहत 1 से 3 साल की जो सजा है इब्तदाई तौर पर, वो है इससे पहले सबसे पहले इसी पर अब खेला जाएगा कि जनाब अब आपको नए जलसे की इजाज़त नहीं देनी। आप लोगों ने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट जो मुआहदा किया था, जो अंडरटेकिंग दी थी, उसके ऊपर नहीं हुए। अगला जलसा जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 सितंबर को है, वो लाहौर में है। और अली अमीन गंडापुर साहब माशाल्लाह इतनी तकरीर कर चुके, दमादम मस्त कलंदर की, और हम पठान हैं, हम बारात के साथ डोल भी साथ लेके आते हैं। तो वो जिस तरीके से बात कर गए, तो अब ये सारी चीज़ें सिचुएशन को इस तरह ख़राब किया जाएगा और कहा जाएगा कि लाहौर के जलसे की आपको इजाज़त नहीं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ख़राब है, आप तो अपनी उस अंडरटेकिंग को पूरा ही नहीं कर सकते, आपके ऊपर तो मुकदमा चल रहा है। हालांकि कहीं दुनिया में ऐसा नहीं लिखा कि आप जलसे की जो टाइमिंग है उसको इतने प्रॉपर वे में, 7 बजे का टाइम है तो 7:03 के ऊपर, 7:03 के ऊपर उसके ऊपर काम सारा शुरू कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल जब वहाँ है तो वहाँ फिर काउंटर करने के लिए बहुत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2 महाज हैं। सबसे पहले ये जो सेनेट से कानून पास हुआ है इसको चैलेंज करेगी सबसे पहले, ठीक है जी, इसको चैलेंज करेंगी। और फिर ये जो मुकदमा हुआ है जिसपे 1 से 3 साल कैद है, इसको चैलेंज किया जाएगा। तो वो काम होना शुरू हो गया। अभी थोड़ा दिन को मजीद रोशन होने दें, अभी तो बड़ी चीजें हैं। और रही बात तकरीर के ऊपर कार्रवाइयों की, कार्रवाई कहीं से कोई कानूनी नहीं हो सकती। एक काम करना पड़ना है, वो करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब, कि उनको सहाफ़ी हजरात के साथ माजरत करनी कि भाई मैंने चंद एक की बात की थी, सबकी बात नहीं की थी। अदरवाइज उन्होंने जो बात भी की है वो रद्द-ए-अमल के तहत की है। जो बात भी उन्होंने की है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर DG ISPR हो या ख्वाजा आसिफ हो, उन तमाम बयानात की उनका हक था जिस तरीके से उन्होंने बयानात का जवाब दिया है। अब लॉन्ग टर्म क्या बनते हैं, इमरान खान साहब की जान को खतरा अली अमीन गंडापुर की तरफ से हो गया, ये बातें मेरी तरफ मुझे समझ में नहीं आती। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, बाद में जिस तरीके से इन्होंने इसको मामले को लेके चल रहा हूँ, वो साजिशाना से वो फॉरवर्ड ब्लॉग बना के ये सब करके, वो एक अपनी जगह पे चलता रहेगा जी। यहाँ तो ये चीज़ होगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पता है सितंबर में बहुत सी चीज़ें कंक्लूड होकर बिल्कुल एक तरफ साइड पे हो जानी है। और ये प्लान है, जाहिर बात है आईनी तरमीम का एक मुसवदा तैयार है, ये आनी ही आनी है। इसमें अब कोई कंफ्यूजन मुझे पहले दिन से भी नहीं थी और अब भी नहीं है, और ना ही मुझे वजीर कानून की किसी स्टेटमेंट का एतबार है कि हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी ही नहीं है, हम तो कोई कानूनी आईनी तरमीम कर ही नहीं सकते। नहीं, वो सारे काम साथ साथ चल रहे थे। मौलाना साहब की तकरीर के बाद तो मुझे
جو ہلکا پھلکا شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا ہے حکومت اپنی پوری سرتور کوشش کر رہی ہے, وہ ڈرافٹ تیار ہے, اور آئینی ترمیم کے حوالے سے, قانون نہیں آئینی ترمیم کا, جس پہ 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے. مولانا صاحب تقریباً نہیں مکمل راضی ہیں, کیونکہ ایسے ہی نہیں نور عالم خان صاحب نے یہ بل پیش کیا تھا, اور مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, سب کچھ پتا تھا. پھر مولانا صاحب نے یوں بازو کے ساتھ بازو جوڑ کے جب تقریر کی تھی, نور عالم خان کے ساتھ بازو جوڑا ہوا تھا اسمبلی کے فلور پر, اور آج رات کو عشائی ہے جی, 2 جگہ پہ عشائی ہے. نون لیگ والے کا پارلیمنٹ میں ایک علیحدہ عشائی ہے, اور جس میں مسودے پر اعتماد میں لیا جائے گا اور نمبرز پورے کیے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب اس عشائیے میں شرکت کر کے نمبر پورے کرواتے ہیں, یا بغیر عشائیہ کھائے ہی مولانا صاحب اس کے اوپر ووٹ دیتے ہیں. میرا ووٹ مولانا صاحب نے دینا ہی دینا ہے. رہی 3 سے 4 5 بندوں کے ووٹ کی جو اس 2/3 میجورٹی کے لیے ریکوائرڈ ہے کسی آئینی ترمیم کے لیے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو صبح دوپہر شام سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے. تصویریں ہوں, ویڈیو ہوں, آڈیو, پیسہ ہو, جو کچھ جہاں جس سے جو بن پڑ رہا نا وہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ اپنی قیادت کو مسلسل بار بار آگاہ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال نمبر پورے کرنے. ادھر پیپلز پارٹی نے بھی ایوان صدر میں اپنے تمام ایم این ایز کو انشور کیا ہے کہ وہ آج ایوان صدر میں آئیں گے. نہ صرف صدر مملکت کے ساتھ کھانا کھائیں گے, اور دیگر سٹیک ہولڈر جس میں اے این پی وغیرہ بھی ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے. کیونکہ چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی, حکم ایک ہی جگہ سے آتا ہے. چاہے وہ اپنے پارلیمنٹ میں کھانا بلوا رہے ہیں, اور چاہے ادھر ایوان صدر میں, چاہے شہباز شریف ایک کھانے کی قیادت کر رہے ہیں, چاہے ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے حکم, بس وہ مجھے پورا کرنا ہے. تو وہ ایگزیکیوشن ایک ہی ہے, وہ ہے آئینی ترمیم, اس کا حکم یہی ہے. اور جس آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا ایکسٹینشن کا بڑا اچھا خاصا شور تھا, توسیع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, توسیع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں تھی. قاضی فائز صاحب نے آج اس کو کیٹیگوریکلی کلیئر کر دی, کیونکہ ادھر بھی بڑی کنفیوژن تھی نا. وہ کہتے ہیں انڈر دا نوز, انڈر دا لائنز, بہت سی چیزیں رانا ثناء اللہ کی شکل میں, خواجہ آصف کی شکل میں, وزیر قانون کی شکل میں, عطا تارٹ کی شکل میں یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں مگر ہے. اس طرح کی باتیں بھی سب چل رہی تھی. اور پھر مولانا صاحب کی گفتگو, مولانا صاحب کو اعتماد میں لے لینا 2/3 میجورٹی کے لیے, جس طرح کی سب چیزیں چلی, تو ہمیں تو یہ خبریں تھی اور میں آپ کو بتا بھی رہا تھا. تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نا کیٹیگوریکلی خود ہی اسی معاملے کو کلیئر کر دیا ہے, اور ایسا زبردست کلیئر کیا ہے, حکومت کے بھی کپڑے پھاڑ دیے, بلکہ چاک کر دیے اچھے سے. وہ کہتے ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تارٹ صاحب میرے پاس آئے تھے کہ سر ہم چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں, اور اس وقت کہتے ہیں میں بھی موجود تھا, اٹارنی جنرل بھی موجود تھے, اور اپ کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی موجود تھے. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا وزیر قانون کو کہ میں قبول نہیں کروں گا مدت ملازمت میں توسیع, آپ نے دوسروں کو دینی ہے تو دے دیں. اور انہوں نے کہا اس وقت اس جملے کے میرے وٹنس جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی تھے اور اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود تھے. تو یعنی یہ طے ہو گیا. آج فل کورٹ تھا نا, آج فل کورٹ تھا, تو قاضی فائز صاحب سوال جواب بھی ہو رہے تھے, تو انہوں نے اس پہ کلیئر کر دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے, نہ ہی لیں گے. اب قاضی فائز صاحب کے اس انکشاف سے یہ تو پتہ چل گیا کہ حکومت خود گئی تھی جناب یہ لیں آپ کی مہربانی. انہوں نے کہا نہیں, یعنی حکومت ہمیشہ, وہ کہتے ہیں یہ جج ہی خرید لو, وکیل کر کے کیا کرنا ہے. یہ آڈیو شاڈیو ماضی کی تمام سابق ججز وغیرہ کے ساتھ ان کی ہے. جب بہت زیادہ آڈیو خرید لی جاتی ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو صدر پاکستان بھی بنا دیا جاتا ہے. بہت زیادہ جب یہ سارے کام ہوتے ہیں, پھر عطائیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں, یہ ساری ہوتی ہے. یہ ہم نے جسٹس قیوم اور رفیق تارٹ صاحب, یہ ساری یہ پورا فلو ہے, یہ ایسی چیز نہیں. تو نے کہا لو یہ بھی جج بھی خرید لیتے ہیں. تو قاضی فائز صاحب نے بکنے سے انکار کیا ہے اپنی ایکسٹینشن کے حوالے سے. اور ان کے اس انکشاف سے کم از کم ایک تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حکومت نے کیا, دوسرا یہ ظاہر ہوگی جو حکومت ایک بیانیہ بنائے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس وجہ سے سنایا تھا کہ وہ انسیکیور ہو گئے تھے کہ کہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد 2/3 میجورٹی جو ہے وہ حکومت کو نہ مل جائے, اور حکومت قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اور ان کی سیٹ نہ ختم ہو جائے. نہیں, انہوں نے آئین کے مطابق, معیار کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, جو بنتا تھا میرٹ کے اوپر وہ کیا تھا. کیونکہ قاضی فائز صاحب کہہ رہے جب میں نے انکار کیا تھا تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو یہ تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تو بہت بعد میں آیا. تو یہ والی چیز تھی. دوسرا, قاضی فائز صاحب نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے لائیں, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ قاضی فائز صاحب نے کہا ہے میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اگر سب کو دے رہے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہی کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے. تو یہ سوال ہو گیا انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے لائیں کہ میں نے یہ کہا تھا.
تو یہاں یہ چیز بھی کلیئر کر دی قاضی فائزہ صاحب نے. یہاں چیزیں پھر ایک سوال تھا کہ جناب وہ جو 6 ججز کا جو خط ہے وہ جس پہ وہ کہتی ہے جنسیت دباؤ ڈالتی ہیں اور جو پھر وہ جو گھر میں بیڈ روم میں کیمرے اور وہ میٹر کے اندر کیمرے اور یہ تمام چیزیں تھیں جیسے طارق محمود جہانگیری وغیرہ کی اور کسی کا بردن لائیو اٹھا لیا گیا اور یہ سب چیزیں. تو جب اس طریقے سے بات ہوئی نا تو انہوں نے کہا جی 6 ججز کا جو آپ کو خط لکھا کہ ہمیں ایجنسیاں ادارے یا آپ کہتے ہیں ایگزیکٹو مداخلت کرتی ہے اس کیس کو ابھی تک آپ نے سماعت کے لیے کیوں نہیں مقرر کیا, کیا وجہ ہے؟ تو قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں ان کی توجیہ وہی جانے, وہ کہتے ہیں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا پتہ دل کا بائی پاس ہوا, ان کی طبیعت ناساز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں لگایا جا رہا, کیس نہیں لگایا جا رہا اور ویسے بھی کمیٹی نے اس کو مقرر کرنا ہے. اچھا ایک بات بتائیں, یہ جو ججز والا تھا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اس کا فل کوڈ بنا تھا, اس میں تو جسٹس مسرت ہلالی نہیں تھی, ان کی طبیعت ناساز تھی, وہ آئینی میٹر تھا. آپ نے فل کوڈ بنا بھی دیا اور جسٹس مسرت ہلالی کے بغیر بنایا. تو یہ جو 6 ججز کے خط والا جس پہ ایجنسی دباؤ ڈال رہی ہے یہ بھی ان کے بغیر کر دے, وہ تو آئینی میٹر بھی نہیں ہے. یہ تو سیدھا سیدھا آپ نے دینا کہ کون ہے, سمن جاری کریں بھائی کس نے کیا کیا, بلائیں ذرا جواب لیں سب سے کہ کیا آپ لوگ دباؤ ڈال رہے تھے, کیا تھا کیا نہیں تھا. سارے جو ثبوت ہیں انہوں نے اپنے ججز نے 6 کے 6 ججز نے ثبوت بھی ساتھ دی ہے, کراسپونڈنگ بھی ساتھ دی ہے. کس طرح ہم نے ہائی کورٹ کے چیف کو بتایا, کس طرح ہم نے پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھا, کس طرح ہم نے پچھلے چیف جسٹس کے پاس لے کے گئے. اب چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں جس سے متعلق آتا نا میرے دور میں قاضی فائزہ صاحب کا مشورہ کہ آج تک میرے پاس ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. شکایتیں ادھر کمرے کے کمرے بھر گئے ان شکایتوں سے. تو قاضی فائزہ صاحب چاہیں تو یہ کر لیتے ہیں. تو یہاں بھی ان کو بلا لینا چاہیے مسرت ہلالی صاحب. مسرت ہلالی صاحب کا متعلق میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, انہوں نے رہنا بھی نہیں ہے سپریم کورٹ میں, وہ جلد ریٹائرمنٹ لے لیں گی. ان کی طبیعت اتنی عمدہ وہ تصور نہیں کر رہی, تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں. فیملی ذرائع وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس مسرت ہلالی ریزائن کریں گی. ٹھیک ہے جی, یہاں یہ چیزیں. دوسرا مظاہر علی اکبر نقوی کا نام لیے بغیر, جسٹس سابق جسٹس مظاہر علی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جو دوسروں کا احتساب کرتے ہیں اور عدلیہ اگر اپنا احتساب نہ کرے نا تو فیصلوں کی اہمیت نہیں رہتی. اور سپریم کورٹ کے ایک جج پر الزام لگا, ہم نے کھلی عدالت میں کیس چلایا, سپریم کورٹ نے اپنے ہی جج کو برطرف کیا. یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے قاضی صاحب 2 سال انتظار اور کر لیں, جب ان ججز کو بولنے کی اجازت ہوگی کبھی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اس وقت بتائیں گے کہ ان کے ساتھ اصل سٹوری کیا تھی. جسٹس اعجاز الحسن صاحب خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ اصل سٹوری کیا تھی. اس وقت آپ بہت سی چیزوں کے جواب دو گے. ابھی تو آپ مسند پہ بیٹھے ہیں, ابھی تو آپ طاقت پہ بیٹھے ہیں, جو مرضی کہہ لیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.